الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے نہ ہو جن پر تیرا سایہ وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق صد تکریم قراء عظام نہایت ہی سعادت مند ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حقداروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ کے احسان کے نتیجہ میں ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کو ہمارے بھائی عبدالشکور صاحب دامت برکاتوں انہوں نے منعقد کیا علماء کرام نے علاقہ بھر کے تمام علماء کرام نے سرپرستی فرمائی آپ حضرات نے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فخر عالم
شاہ الحسنی والحسینی کی زیارت بھی کی، ان کو سماعت بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سٹیج پہ جلوہ افروز تمام علماء کرام، مقامی زعماء اور دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما موجود ہیں، ان سب کو ہمیں اسی طرح مل جل کے دین اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، میرا آنا، مل بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا۔ زندگی رہی تو آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے انشاءاللہ سانس ٹوٹنے کے بعد بھی رہے گا، تو ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ یہ جگہ اللہ اس جگہ کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ ہاں جی، خوش نصیب بندہ وہ ہوتا ہے جس کا مال، جس کی جان، جس کی اولاد، جس کی زندگی کے صلاحیتیں اللہ دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی کسی کو توفیق دے دے۔ جن بھائیوں نے زمین وقف کی، اللہ رب العزت انہیں اس کے بدلے جنت کی زمین نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس زمین پہ اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنی حلال کی کمائی خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی آباد فرمائے اور حشر بھی آباد فرمائے۔ تو سامعین محترم، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات نے جو کچھ بھی اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، سورج کا نکلنا بھی حق ہے، لیکن اس سورج سے بھی زیادہ سچ وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکلے۔ دنیا کے ضابطے ہیں، ایک اور ایک کو جمع کرو تو دو نتیجہ ہوتا ہے، لیکن یہ ضابطہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی سچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا۔ دنیا کی ایک شکل وہ ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے، اور دنیا کا ایک نقشہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے، رسول اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کائنات کے اندھیرے، اس کائنات کے اندر ظلم و ستم، اس کائنات کے اندر فحاشی عریانی، اس کائنات کے اندر شرک و بدعت، اس کائنات کے اندر رسوم و رواج کا جو راج تھا، میرے پیغمبر کے آنے کی دیر تھے، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے، فحاشی عریانی ختم ہوئی، پاکیزگی اس کی جگہ پہ آ گئی۔ پتھروں کو پوجنے والے، قبروں کو پوجنے والے، شجروں کو پوجنے والے، حجروں کو پوجنے والے، 360 کی پوجا کرنے والے اللہ کی توحید میں اتنا رچ گئے، اور توحید ان کے دلوں میں ایسے نقش ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے تو فرما رہے تھے، حجر اسود فخر مت کرنا، تو ایک پتھر ہی تو ہے۔ عمر نے پتھروں کی پوجا چھوڑ دی ہے، پتھروں کی تعظیم چھوڑ دی ہے۔ اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو آج عمر بھی تیرا بوسہ قطن نہ لیتا۔ توحید دلوں میں نقش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے قرآن اس دھرتی پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے دلوں کی دنیا آباد ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کی برکت سے سوچوں کے زاویے تبدیل ہوئے،
آقا علیہ السلام کی نبوت کی برکت سے اجالے ہو، سویرے ہو، ہدایت ہو، خوشبو ہو، روشنی ہو، بلندیاں ہو، کائنات میں جو بھی اچھی چیز ہے اس کی جب بھی آپ تو لگاؤ گے، اس کا پیچھا کرو گے، تو جب آپ نتیجے پہ پہنچو گے تو نتیجہ ایک ہی ہے کہ اس کائنات میں مرکز کی حیثیت ذات مصطفیٰ کو ہے، کائنات کے اندر روح کی حیثیت ذات مصطفیٰ کو ہے۔ کائنات کے رب نے میرے پاک پیغمبر کو مرکز کائنات بنایا ہے، روشنی کا مرکز بھی آقا کی ذات، خوشبو کا مرکز بھی آقا کی ذات، ہدایت کا مرکز بھی آقا کی ذات، اونچائیوں کا مرکز بھی آقا کی ذات، بھلائیوں کا مرکز بھی آقا کی ذات، یہاں تک کہ نبوت و رسالت کا مرکز بھی آقا کی ذات۔ اور ہر نبی خدا کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ نبوت خدا کا آئینہ ہوتا ہے، اور محبوب آئینے کو ہمیشہ صاف رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی بے عیب ہے، جسم کے اعتبار سے بھی بے عیب، قول کے اعتبار سے بھی بے عیب، فعل کے اعتبار سے بھی بے عیب۔ کسی بھی نبی کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کرنے کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے یہ خدا کا آئینہ ہوتی ہے، اس میں خدا کی جھلک ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیکن اس رب کو اگر آپ نے اور میں نے پہچانا ہے تو زبان مصطفیٰ پہ پہچانا ہے۔ آپ پر کوئی قرآن ڈائریکٹ نازل ہوا؟ ہمیں کس نے کیا؟ جبریل امین نے آ کے بتایا؟ پہلے حضور کی ذات پہ قرآن اترا، پھر حضور کے لبوں سے ہوتا ہوا امت تک پہنچا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبوت خدا کا آئینہ ہوتی ہے، خدا کی جھلک نبیوں کے ذریعے کائنات میں آشکارا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ کوئی بھی آئینہ جس میں اللہ نے اپنی جھلک دکھانی ہو، اس میں سے کسی آئینے کو بھی اللہ نے دھندلا نہیں ہونے دیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء آئینے خدا بندی تھے۔ کائنات نے اگر آدم علیہ السلام کے دور میں خدا کو پہچانا تو آدم کے ذریعے، نوح علیہ السلام کے دور میں خدا کو پہچانا تو نوح کے ذریعے، شیس علیہ السلام کے دور میں خدا کو پہچانا تو شیس کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خدا کو پہچانا تو ابراہیم کے ذریعے، یہاں تک کہ کائنات نے اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور میں خدا کو پہچانا تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ نبی خدا کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ان کی لکھی ہوئی کتاب الاصحاب فی الکتاب کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اپنے اکابر کی تحقیق پہ اعتماد کرنے والا آدمی ہوں۔ ہر نبی خدا کا آئینہ ہوتا ہے، اور محبوب اپنے آئینے کو دھندلا ہونے نہیں دیتا، صاف رکھتا ہے، شفاف رکھتا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نبی کسی بھی عیب سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی عیب کی نسبت کسی نبی کی طرف کرنا یہ قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر دور میں جو بھی نبی آیا وہ اپنے دور کا حسین ترین شخص تھا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں آدم سے بڑھ کے حسین اور کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ حسین ترین، ہر نبی حسین ترین، ہر نبی اپنے دور میں اعلیٰ۔ انبیاء کے آپس میں مراتب اپنی جگہ، انبیاء کے آپس میں درجے اپنی جگہ،
لیکن کائنات میں انبیاء کی جماعت سے بڑھ کے اور کوئی مقدس جماعت اللہ نے اس دھرتی کے اوپر نازل نہیں فرمائی. کوئی بھی عیب اللہ کے کسی بھی نبی کی طرف منسوب کیا جا سکتا. ہمارے ہاں نعت خواہ حضرات اکثر نعتوں میں پڑھتے رہ گئے اور بعض سریلے خطیبوں نے بھی بڑی لیل دے دے کے بڑی سر لگا لگا کے بتایا کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر وہ جسم سے کیڑے نکلتے، زمین پہ گرتے، وہ پھر اٹھا لیتے، پھر رکھتے، اور پھر آگے سے بڑے مزے کے بھیا وہ اس پارو کیڑے رکھ دیتے ہیں. بھیا اللہ تو اپنا رزق جو میرے جسم میں رکھیا میں اٹھا تلے کیوں ڈھمڑ دے وہاں. آگے سے عوام کہہ رہی ہے واہ جی سبحان اللہ جی، عوام بھی سن رہی ہے اور وہ بھی سنا رہے. میں نے ایک جگہ پہ تقریر کرتے کہا، میں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے. نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کا آئینہ اور آئینے میں کیڑے پڑ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے سر میں جوئیں پڑ جائے نا تو وہ بھی کسی کو بتاتا. کیوں؟ کیونکہ جوئیں پڑنا عیب ہے اور وہ عیب کو چھپائے گا، دنیا کو بتائے گا نہیں. تو کیڑے پڑنا تو جوؤں سے بڑا عیب ہے نا. لیکن نعت پڑھتے جا رہے ہیں اور خطیب بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے سے عوام ہے سبحان اللہ کہتی جا رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیم بیمار ضرور ہوئے، بیماری نے طوالت اختیار کی، لمبی ہو گئی بیماری، شدت اختیار کی، لیکن ان کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے. میں نے تقریر کر رہا تو ایک صاحب کھڑے، انہوں نے کہا کیڑے پڑے ہیں. میں نے کہا کیڑے نہیں پڑے. اس نے کہا پڑے ہیں. جب وہ بار بار نہیں مار رہا تھا تو میں نے کہا کہ جو کیڑے حضرت ایوب کے جسم میں پڑے اللہ کرے وہی تجھے بھی پڑ جائے. پھر جلدی سے نیچے ہو کے بیٹھ گیا. اپنی باری آئی تو ڈر کے بیٹھ گیا اور جب نبی کی باری آئی تو کہتا جا رہا ہے جی کیڑے پڑ گئے، جی کیڑے پڑ گئے. کیڑے پڑنا عیب ہے اور اللہ کا کوئی بھی نبی کسی بھی عیب سے پاک ہے. کسی بھی کوئی بھی ایسی روایت جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، چاہے کسی بھی تفسیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کہتے ہیں نبی میں عیب ہوتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان کہتے ہیں انبیاء میں عیب ہوتے ہیں. اب کوئی اگر تاریخ کا پروفیسر قصص الانبیاء لکھتے ہوئے یہ کہہ بھی دے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تو ہم تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، قرآن و سنت کو قبول کریں. یہ کوئی بات ہے؟ کسی نے لکھ دی کتاب اور وہ مارکیٹ میں آئی اور ہم نے پھیرا. اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے باتیں سمجھا کرو کہاں سے نکل رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، ان کا ماخذ سمجھا کرو. مجھے یاد ہے میں باگڑ سرگانہ تقریر پہ گیا، مجھ سے پہلے خطیب تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بڑی مزیدار کر کے گفتگو باندھی اور اس نے کہا کہ وہ جو سانپ غار سور میں بیٹھا تھا نا وہ حضور کے آنے سے بھی پتہ نہیں 1000 سال کے کتنے دن پہلے سے بیٹھا تھا، وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے سارے سوراخ بند کر دیے، آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا. اب سانپ کو دیدار نصیب نہیں ہو رہا تھا، اس نے صدیق اکبر کو ڈانگ اس لیے مارا کہ وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا. عوام سبحان اللہ کہہ رہی تھی، سبحان اللہ کہہ رہی تھی. اوپر سے جب میری باری آئی میں نے تقریر شروع اسی سے کی، میں نے کہا لعنت ہے اس سانپ پر جو صدیق کو ڈانگ مارتا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. سمجھ آ رہی گل؟ سمجھ آ رہی؟ خطیب جب گفتگو کرتا تھا تو خطیب کہا کرتا تھا کہ موذی نے ڈانگ مارا، کالے نے ڈانگ مارا، کالے سانپ نے ڈانگ مارا، کالے موذی زہریلے نے ڈانگ مارا. تو لفظ کالا، لفظ موذی، لفظ سانپ سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ روایت گھڑ لی گئی اور اس سانپ کو، اس موذی کو بھی عاشق رسول بنا کے کچھ لوگوں نے پیش کر دیا. حالانکہ ضابطہ یہی ہے صدیق کو ڈانگ مارنے والا نبی کا عاشق ہو سکتا. کملا گل کرے سیاڑا قیاس کرے. گفتگو سنا کرو، ہر خطیب کو سنو.
لیکن دل کے دریچے کھول کے بیٹھا کرو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ آپ تک کیا کنوے کر کے جا رہا ہے، سنی سنائی تو نہیں کر کے جا رہا۔ بعد میں وہ صاحب میرے ساتھ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اکیلے سمجھا دیتے۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کا نام لے کے تنقید ہی نہیں کی، میں نے تو سیدھی سی بات کہہ دی، اور یہ میری بات نہیں ہے، میں اپنے سے پہلے اپنے اکابر سے سن چکا تھا۔ ان کے لفظ یہی ہوتے تھے کہ لعنت ہے اس سانپ پر جو صدیق کو ڈانگ مارتا ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدیق کو ڈسنے والا نبی کا عاشق ہو سکتا نہیں۔ کسی نے کہا وہ کل کی بات ہے، صدیق کو ڈانگ مارے اور نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا، یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ڈانگ بے شک صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے، لیکن آنسو کس کے چہرے پہ گرے ہیں؟ بات سمجھے، آنسو کس کے چہرے پہ گرے ہیں؟ اس نے کہا حضور کے چہرے پہ۔ میں نے کہا نیند سے بیداری کس کو ہوئی؟ کہنے لگا حضور کو ہوئی۔ میں نے کہا جو بدبخت حضور کو سکون سے سونے ہی نہیں دیتا، وہ حضور کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول اللہ سے محب اور آقا کا حبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ تو کل کی بات ہے۔ میں نے کہا صدیق اب کہاں ہے؟ کہتا ہے حضور کے روضے میں۔ میں نے کہا آپ بھی کوئی اگر صدیق کو ڈانگ مارے تو صدیق کے آنسو حضور کے سامنے ہی گریں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر میں بات کو واپس لے کے چلتا ہوں کہ نبوت خدا کا آئینہ ہوتی ہے، اس میں خدا کی جھلک نظر آتی ہے، خدا کی توحید، خدا کا پیغام، خدا کی عبادت کا سلیقہ نبوت کے ذریعے دنیا تک پہنچتا ہے۔ اللہ نبیوں کو صاف بھی رکھتا ہے، شفاف بھی رکھتا ہے، نہ دھول آنے دیتا ہے، نہ میل آنے دیتا ہے، نہ دھندلا ہونے دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں محبوب نے اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جب کوئی شیشے کو صاف کرتا ہے، آئینے کو صاف کرتا ہے، آئینے سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ خدا کو نبیوں سے پیار ہے کیونکہ اس نے اپنی جھلک دکھانا ہوتی ہے دنیا کو۔ دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کو اللہ نے بطور آئینہ بنایا ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، اور جس طرح نبوت خدا کا آئینہ ہوتی ہے اسی طرح صحابیت نبوت کا آئینہ ہے۔ صحابہ وہ آئینہ ہے جس میں نبوت نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اصحاب مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ صحابہ کو چھوڑ کے کوئی حضور تک پہنچ سکتا نہیں، اور خدا تک پہنچنے کا بھی صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اصحاب مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو ذات مصطفیٰ تک نہیں جا سکتے، ذات مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو ذات خدا تک نہیں جا سکتے۔ حضور کو چھوڑے اور کوئی خدا تک پہنچ جائے تو پھر مرزا گاما بھی پہنچ جاوے، نہیں سمجھے؟ حضور کو چھوڑ کے اگر کوئی خدا تک پہنچ سکتا تو مرزا گاما بھی پہنچ جاتا۔ آقا کے بغیر خدا مل سکتا، اور صحابہ کے بغیر مصطفیٰ بھی مل سکتا۔ صحابہ نبوت کا آئینہ ہے، حضور مرشد صحابہ مرید، حضور استاد صحابہ شاگرد، حضور آسمان صحابہ ستارے، حضور سمندر صحابہ کنارے، حضور پھول صحابہ خوشبو، حضور گلشن صحابہ اس گلشن کی پھول اور کلیاں۔ جس طرح پھول سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی، آسمان سے ستارے جدا نہیں ہو سکتے، پیغمبر سے صحابہ پیارے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور تم خوش نصیب لوگ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ تم اس قافلے میں شامل ہو جو قافلہ قیامت والے دن نہ صحابہ کا مجرم ہوگا نہ آل رسول کا مجرم ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت والے دن، کسی پہ ابو بکر کو بقایا ہوگا، کسی پہ حضرت عمر کو بقایا ہوگا، کسی پہ حضرت عثمان کو بقایا ہوگا، کوئی حضرت علی کا مجرم ہوگا، کوئی حضرت حسن و حسین کا مجرم ہوگا، کوئی حضرت امیر
मुआविया का मुजरिम होगा। ए अहले ईमान, ए रसूलुल्लाह के गुलामों तुम खुश नसीब हो। क़यामत वाले दिन जब खड़े होगे ना तुम सहाबा के मुजरिम होगे ना आले रसूल के मुजरिम होगे। तुम्हारे नामा अमाल में सहाबा की मोहब्बत भी होगी, तुम्हारे नामा अमाल में आले रसूल की मोहब्बत भी होगी। तुम खुशकिस्मत लोग हो। और अहद करो कि हमारी आने वाली नस्लें भी नमो से सहाबा की जंग लड़ेगी। कहो इंशाअल्लाह। हमारे आने वाली नस्लें भी नमो से आले रसूल की बात करेगी और आले रसूल की मोहब्बत को आम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इस मस्जिद का नाम सुन के मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं खुश हुआ हूं। और उसकी वजह क्या है? तुम्हारी गुफ्तगू से पता चलना चाहिए कि तुम आले रसूल के हुक्मदार हो। मस्जिद का नाम बता रहा है कि हम आले नबी औलादे अली के नौकर हैं, सीनों में मोहब्बत है, तभी तो मस्जिद का नाम मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन रखा है। बात समझ आ रही है? इसीलिए रखा है। हम अल्लाह के फजल व करम से आखिरत में सुरखरू होके खड़े होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारा अहद अपने रब के साथ, हमारी आने वाली नस्लें भी सहाबा की मोहब्बत का दम भरेंगी। हमारी आने वाली नस्लें भी आले रसूल की मोहब्बत का दम भरेगी। आज अगर मुल्क के अंदर सहाबा कराम अहले बैत इज़ाम महफूज है, यकीनन उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है। अबुल कलाम आजाद का या गालिबन शोरश कश्मीरी का कौल है कि अगर किसी की जोली गुलाब के फूलों से भरी हुई देखो तो खुश होने के साथ साथ ये जरूर सोचना कि जरूर किसी का गुलशन उजड़ा है। किसी के बाग के फूल नोचे गए तो इसकी जोली फूलों से भरी है। आज अगर तुम्हारे पास अकीदा महफूज हो के पहुंचे तो यकीनन उसमें गुलशन जलवी के फूल भी है, उसमें गुलशन मुख्तार सियाल के फूल भी है, उसमें गुलशन इसारुल कासमी के 26 साल का नौजवान अम्मी आयशा कहते हुए सुरखरू होके गया है। अरे जवानियों में दुनिया के लिए कौन मना करता है? कौन जवानी में, कौन इस उम्र में मरना कोई आसान नहीं होता। शायद तेरे जीने की अदा खा गई तुझको। 26 साल की कड़क जवानी में इसारुल कासमी कुर्बान हुआ है। 26 साल की कड़क जवानी। हमें कोई ताना नहीं दे सकता कि तुमने जज्बाती तकरीरें की और ये कर दिया और वो कर दिया। अगर हमने जज्बाती तकरीरें की है तो हमने पहले कुर्बानी भी दी है। कारकुन बाद में शहीद हुआ है कि आदत पहले शहीद हुई है। आज अगर तुम्हारे फूलों से झोली भरी हुई है तो इसके पीछे जरूर कुछ लोग हैं जिनका नाम लेना भी जुर्म है। जरूर कुछ लोगों की कुर्बानियां हैं जिनकी आहें और सिसकियां दिल में ही रह गई। और आज वो वक्त का चंगेज और हलाकू जिंदगी की भीख मांगता अगर फिर रहा है और कभी जमानत होती है, कभी रिजेक्ट होती है, कभी होती है, कभी रिजेक्ट होती है, तो यकीनन इसके पीछे कुछ वो लोग जरूर हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ते बेमौत मारे गए। जिले क़यामत वाले दिन अल्लाह हशर के मैदान में खड़ा करके फिर उन हलाकों और चंगेज को सामने खड़ा करके कहेगा ये बता तो सही इनका जुर्म क्या था। जरूर कुछ लोगों की मेहनत है। आज अगर सहाबा महफूज है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है और तुम्हारी आंखों के सामने की दास्तान है। मैं कोई नई तकरीर नहीं करता, मैं कोई नई किताबें नहीं पढ़ के आया, फिर भी आपके दिलों में मेरी मोहब्बत है। पता क्यों? उसकी वजह मेरी तकरीर नहीं है, उसकी वजह
کوئی میرا چہرہ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ اہل بیت کی نسبت نہ ہو، کوئی مجھ سے ہاتھ بھی نہ ملا، اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں کوئی خوب روح ہوں یا کوئی بہت اچھی تقریر کر لیتا ہوں، اس کی وجہ بڑی صاف سی ہے۔ دنیا میں جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نا اور اس کا دوست مر جائے تو جو زندہ دوست اگر لجپال ہوگا تو ہر عید برات پہ جہاں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے گا، اپنے بچوں کے لیے جوتے لے گا، اپنے اس مرحوم دوست کی بھی بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لجپال دوست ہو تو مرحوم دوست کے بچوں کا خیال، اللہ تو ورنہ لاجپال کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ تو ورنہ لاجپال کون ہے؟ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور شہید کے گھرانے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید کی اولاد دنیا کے اعتبار سے بھوکی نہیں مرے گی، دنیا ان پہ تنگ نہیں ہوگی، اپنے اعمال بد کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی جہنم کی راہ پہ چلے وہ اس کی آخرت کا معاملہ ہے، لیکن شہید کی اولاد، ولی کی اولاد اگر بد اعمال بھی ہوگی اللہ اس کی روزی تک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ولی کے بیٹے ہیں، اس کے دوست کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہی میرے پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ کہا تھا، ایک صاحب کو بڑا گلہ تھا، وہ سٹوڈنٹ کا ساتھی تھا، ہم دوست ہو کر کالج پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتا تھا، وہ صاحب گلہ کر رہا تھا، میاں ہم نے سٹوڈنٹ میں فلاں عہدے پہ رہے، ہم فلاں عہدے پہ رہے، ہم فلاں عہدے پہ رہے، اور یاسر معاویہ کل کا بچہ اور یہ کہتا ہے ہمیں لیڈر مانو، ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو لیڈر کہا کبھی نہیں، دوسری بات یہ ہے میں نے کہا کہ ہمیں عزت ملتی ہے ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے، وہ شہید ہوئے، اور جو شہید ہوتا ہے شہید کے گھرانے سے تمام لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، شہید کا جو پیچھے ورثہ ہوتے ہیں ان سے قدرتاً ایک دلی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں بھی شہادت نصیب کرے، پھر تمہارے بچوں سے بھی ہمدردی ہو جائے گی۔ شہادت اعزاز ہے یا نہیں؟ مقدر سے ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی، اگر ہر ایک کو ملتی تو پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عین موت کے وقت آنکھوں سے آنسو جاری نہ کرتے اور دنیا کو یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ دنیا کے بزدلوں یاد رکھو اگر موت میدان جنگ میں آنا ہوتی تو آج خالد بن ولید اپنے بستر پہ موت کبھی نہ مرتا۔ شہادت سعادت ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، شہادت عبادت ہے، خوش قسمت لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ ہمارا وعدہ ہے اپنے رب کے ساتھ ہم جہاں رہے، جیسے رہے، جس حال میں رہے، یہ زبان بھی رب کی امانت ہے، یہ زندگی بھی رب کی امانت ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے، انشاءاللہ ناموس صحابہ کے لیے، انشاءاللہ محبت آل رسول کے لیے ہم زندگی کی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم یہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ ہم کوئی کسی سے سند لینا چاہتے ہیں؟ سند وہاں پہ بنتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ یہ طبقے آسمانوں پہ بنتے ہیں، دل اگر خالص ہوئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور حشر میں بھی عزت ملے گی۔ اہل ایمان صحابہ کی نوکری چھوڑ نہ دینا، آل رسول کا دامن چھوڑ نہ دینا، تمہارا رب تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرخرو کرے گا۔ کرتے رہیں گے، صحابہ کا پیرا دیتے رہیں گے، نہیں دیتے رہیں گے؟ اور اپنی خصوصی دعاؤں میں مفتی محمد عمر حیدری صاحب دامت برکاتہم کو یاد رکھیے، زندگی میں دن اوکھے سوکھے آتے رہ جایا کرتے ہیں، پھر ہر مشکل کے بعد آسانیاں بھی آیا کرتی ہیں، امتحانات بھی آیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرمائیں گے اور تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ تمہارے سامنے اسی طرح سٹیج پہ آئے بیٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ تم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ دعائیں کرتے رہیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ زندگی ہے ہی ایسی،
اور جس راہ پہ ہم چل رہے یہ پھولوں کی سیج تو پہلے سے ہی نہیں تھی، پہلے سے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یقیناً یہ کانٹوں کا راستہ ہے، لیکن ہم نے اس پہ چل کے دکھایا اور آئندہ بھی چل کے دکھانا ہے۔ ہم نے یہ مشن انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے، ہم نے عام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنی تیاری رکھیں، آنے والے بلدیات کو بھی مد نظر رکھیں، کسی سے وعدہ نہ کرے بعد میں یہ نہ کہنا کہ جی فلانوں سے زبان دے بیٹھے ہیں۔ زبان دینی ہے ہم نے اللہ رسول کے نام پہ، جس کو بھی دینی ہے۔ مشن کاس نظریے کے بنیاد پہ دنیا آپ کو اللہ دین کی وجہ سے دے دے گا، ہم نے انشاءاللہ آئندہ کے فیصلے بھی مذہب، دین، نظریے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس شہر میں تم میں سے تمہارا نمائندہ انشاءاللہ ہم جتا کے پھر اس کے ذریعے سے شہر میں انشاءاللہ کام کروائیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ جب ہمیں اللہ موقع دیتا ہے تو ہم عوام کی خدمت کیسے کیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی سے وعدہ مت کرنا، آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں اتنی سی سیٹ ہم نے جیتی ہے، صرف ایم پی اے کی سیٹ کوئی بہت بڑی سیٹ نہیں ہوتی، اتنی سی سیٹ جیتی ہے اور آپ اتنے مضبوط ہو گئے۔ اور اگر یہ والی جیت جاتی جہاں پہ تمہارا یہ بھائی تھا، کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے تم بہت بڑی طاقت ہو، تم خود طاقت ہو، اپنی طاقت کا اندازہ لگائیے، خوف اندیشے دل سے نکال دیجئے۔ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بہت بڑی طاقت ہو، اگر آپ متحد رہو، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کسی بھی بندے کی طرف انگلی کھڑی کر سکے۔ متحد رہو، جڑ کے رہو، دائیں بائیں سے کوئی اگر تمہیں توڑنا چاہے تو یہ ضرور دیکھ لینا، ہو سکتا ہے فلاں جگہ سے سبق پڑھ کے آیا ہو، چہرہ ہمارے جیسا ہو، لباس ہمارے جیسا ہو، محفل ہماری میں اٹھتا بیٹھتا ہو، لیکن سبق کسی اور مدرسے سے پڑھ کے آتا ہو، اس سبق پر توجہ نہیں دینی۔ سبق ہم نے وہ پڑھنا ہے جس کی بنیاد میں حق نواز اعظم اسحار و مختار کا خون لگا ہوا ہے، اعظم علی شیر حیدری کی قربانی لگی ہوئی ہے۔ ہم نے اس سبق کو پڑھ کے انشاءاللہ اپنے منزل تک پہنچ کے دیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی راہبر کے روپ میں راہزن تمہیں اچک نہ لے، یہ ذہن میں رکھنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور ذہن کے دریچے بھی کھلے رکھنا۔ انشاءاللہ زندگی ہماری دین کے لیے ہے اور دین کے لیے ہی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ گفتگو مزید تفصیلی کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا مقصود صبح نو ہے، ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے، کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو، کبھی ہم نے نہ اب کریں گے۔ اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا میں قدم قدم پر، لہو سے اپنے دیے جلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔